بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصل عباسی حاضر خدمت ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو معاشی حالات ہیں اس میں بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے یا پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے۔ وزیر دفاع نے بھی یہ بات کی، پھر اس کے بعد بلاول صاحب نے بھی اس کی تردید کر دی۔ جو کاغذوں میں لکھی معیشت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو معیشت ہمیں عوام میں نظر آتی ہے، جو عوام کی حالت نظر آتی ہے، وہ یقینی طور پہ اچھی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو منی بجٹ آیا اس کے بعد مہنگائی کا عفریت بہت زیادہ سر اٹھا چکا ہے، اور اب جو سب سے زیادہ میں نے دیکھا کہ جو احتجاج ہو رہا ہے، یہ سب سے زیادہ جو بات ڈسکس کی جا رہی ہے وہ سگریٹ مہنگی ہونے پہ ہو رہی ہے کہ سگریٹ اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، قیمتیں تقریباً ڈبل ہو چکی ہیں۔ اور کل میں ایک سگریٹ شاپ پہ تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی اب آپ کے کاروبار کے کیا حالات ہیں؟ وہ یہ بتا رہا تھا کہ پہلے اگر میں ایک برانڈ کے 10 ڈنڈے جس میں تقریباً 10 سگریٹ یعنی 100 ڈبیاں روز کی بیچا کرتا تھا، تو اب میں 1-2 بیچ رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ سگریٹ پہ جو ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے اس سے پاکستان کے ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہونا ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اتنی زیادہ جو پاکستان میں بننے والی سگریٹ ہے جس پہ گورنمنٹ ٹیکس وصول کرتی ہے، اس کی فروخت میں تقریباً 60 سے 70% کمی واقع ہو چکی ہے۔ اور یہ لاہور شہر میں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اسمگلڈ شدہ سگریٹ ہے اس کی قیمتیں بھی زیادہ ہوئی ہیں اور اس کی فروخت بھی زیادہ ہوئی ہے۔ وہ ابھی بھی پاکستان میں بننے والی سگریٹ سے سستی مل رہی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے متعلقہ اتھارٹیز سے، اگر آپ نے ٹیکس اتنا بڑھا دیا ہے، آپ نے قیمتیں اتنی بڑھا دی ہیں کہ لوگوں نے اس کے بجائے اسمگلڈ سگریٹ خریدنی شروع کر دی ہے، تو پھر یہ جو ٹیکس بڑھانے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا حکومت کے خزانے میں یہ پیسے جائیں گے؟ قطعی طور پہ نہیں۔ حکومت کو یہاں پہ یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ یہ جو اسمگلڈ شدہ سگریٹ آتی ہے اس پہ کچھ سختی کرے، تاکہ جو ٹیکس ہے وہ پاکستان کے خزانے میں جائے، بھلے جتنے لوگ خریدیں۔ پوری دنیا میں WHO بھی یہ کہتا ہے کہ ٹوبیکو کو مہنگا ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اگر اب جا کے مہنگی ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور کچھ برطانیہ میں دوستوں سے بات ہو رہی تھی، وہی سگریٹ کی ڈبیا جو پاکستان میں آج بھی 500-600 میں ملتی ہے، وہاں پہ کوئی 5-10 پاؤنڈ میں مل رہی ہے، اور پاؤنڈ کے ساتھ آپ کمپیریزن کر بھی لیں تو پوری دنیا میں سگریٹ کو اس لیے مہنگا رکھا جاتا ہے کہ تاکہ اس کے پینے والوں کی کمی ہو سکے، اس میں اس رجحان میں کمی واقع ہو۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو اسمگلڈ والا معاملہ ہے یہ بڑا حیران کن ہے۔ ایک اور اعداد و شمار میرے پاس گزرے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے متعلق ہیں، عام لوگوں سے متعلق ہیں۔ میں نے پہلے بھی بات کی کہ جو کاغذوں میں لکھی معیشت ہے اس کا اثر وہ بہتر بھی ہو رہی ہو تو عوام پہ اس طرح نظر نہیں آتا، لیکن یہ منی بجٹ جب آ جاتا ہے تو اس کا اثر بہت جلدی نظر آتا ہے۔ میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں۔ دسمبر 2022 میں، پچھلے سال کے آخری مہینے میں جو گاڑیوں کی فروخت تھی، اس کے مقابلے میں جنوری 2023 میں جو گاڑیاں فروخت ہوئیں ان میں کتنی ایسی گاڑیاں ہیں کہ جن کی تعداد میں یعنی جو کم فروخت ہوئی ہیں، اور کتنی ایسی گاڑیاں ہیں جو زیادہ فروخت ہوئی ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، یہ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ اندازہ لگائیے گا۔ یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے، وہ بتاتا ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب تر ہو چکا ہے، اور جو مڈل کلاس ہے وہ غریب ہو چکی ہے، امیر جو ہے وہ امیر تر ہو چکا ہے۔ معاشرے کے اندر یہ جو معاشی تفریق ہے یہ بہت بڑھ چکی ہے۔ اب جو 660 سی سی، 1000 سی سی یا 1300 سی سی گاڑیاں ہیں جو متوسط طبقے کے لوگ خریدتے ہیں، غریب آدمی تو گاڑی خرید ہی نہیں سکتا نا، کبھی بھی نہیں خرید سکا، جب گاڑیاں سستی تھیں تب بھی نہیں خرید سکا، لیکن یہ 660 سی سی، 1000 سی سی یا 1300 سی سی گاڑیاں جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ خریدا کرتے تھے، ان کی جو فروخت ہے جنوری 2023 میں 99% کم ہوئی ہے، پھر کسی کی 23% کم ہوئی ہے، پھر کسی کی 49% کم ہوئی ہے۔ یعنی 660 سی سی، 1000 سی سی اور 1300 سی سی گاڑیاں جو لوور مڈل کلاس کے لوگ خریدا کرتے تھے، لوگوں کی مالی حالت لوور مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کی اتنی کمزور ہو گئی کہ انہوں نے اب گاڑی خریدی نہیں، اور سیل جو ہے اس میں تقریباً 100% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن حیران کن بات ہے، اسی پاکستان میں جو 2700 سی سی گاڑی ہے، 2000 سی سی گاڑی ہے، 1500 سی سی گاڑی ہے، یعنی 1300 سے اوپر جو کلاس آتی ہے، اس میں تقریباً 1900% تک اضافہ ہوا ہے۔ یعنی جنوری کے مہینے میں ایک وہ گاڑی جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس خریدا کرتی تھی اس میں 100% کمی واقع ہو گئی، اور ایک وہ گاڑی جو عمرہ کی گاڑی ہے جو 1500 سی سی ہے، 2000 سی سی ہے، یا ایون میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات جو بتانے جا رہا ہوں، یہاں پہ پاکستان میں ایک گاڑی ہے وہ 2500 سی سی ہے، اس کی فروخت میں 241% اضافہ ہوا ہے۔
اور اسی طرح ایک گاڑی 2700 سی سی ہے، اس کی فروخت میں 95% اضافہ ہوا ہے جنوری کے مہینے میں۔ اور پھر آپ آتے جائیں دوسری گاڑیوں پہ، تو ایک کمپنی ایسی بھی ہے کہ جس کی فروخت میں 1900% اضافہ دسمبر 2022 کے مقابلے میں جنوری 2023 میں ہوا ہے، اور یہ گاڑی موسٹلی 2000 سی سی یا 2500 سی سی ہے۔ سو بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر یہ سارے آپ انڈیکیٹر دیکھیں کہ گاڑی مڈل کلاس کی پہنچ سے تو باہر ہو چکی ہے، کیونکہ مڈل کلاس مہنگائی کے بوجھ کی وجہ سے اور قوت خرید نہ بڑھا پانے کی وجہ سے اب غریب کلاس ہو چکی ہے، اور جو غریب تھا وہ غریب تر ہو چکا ہے، لیکن جو امیر تھے وہ امیر ہیں، وہ مزید امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ قطعی طور پہ یہ بات کہ یہ سٹیٹس آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص امیر ہے تو اس سے تعصب برتا جائے یا اس سے نفرت کی جائے۔ اس کے لیے دعا بھی یہی ہے، جو مذہب بھی ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ جب کسی کی نعمت دیکھو تو یہ دعا کرو کہ خدا اس کو برکت دے، اور ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ یہ حلال کی ہے تو خدا اس کو وسعت دے، حرام کی ہے تو خدا اس کو ہدایت دے۔ یعنی مذہب یہ بھی کہتا ہے کہ آپ دعا ہی کر سکتے ہیں، یعنی ہم فتوی نہیں لگا سکتے کسی پہ کہ تمہارا مال حلال ہے یا حرام ہے، یا تم چور ہو یا تم ڈاکو ہو یا فلاں ہو یا فلاں ہو۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں، میں ریسٹورنٹس پہ جاتا ہوں، باہر جب میں بازار میں دیکھتا ہوں تو وہ جگہیں کہیں تو مجھے ایسے مناظر نظر آتے ہیں کہ ایک شخص گھر سے 3 اشیاء خریدنے آیا ہے، لیکن اس نے 2 خریدیں تو اس کے بعد اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ اور کہیں میں جاتا ہوں تو مجھے بڑے بڑے ریسٹورانٹس پہ ایک کھانا شاید جس کو بنانے میں لاگت 300 یا 400 روپے آتی ہوگی، وہ ریسٹوران اس کو 2500 3000 میں فروخت کرتا ہوگا ایک ڈش کو، لیکن وہاں پہ ان کو میں ضائع ہوتا دیکھتا ہوں، کھانا اتنا زیادہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ سو یہ معاشرے کی ایک ریفلیکشن ہے کہ ایک جانب جو امیر طبقہ ہے اس کو تو شاید یہ مہنگائی متاثر نہیں کر رہی ہے، لیکن جو غریب طبقہ ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ حکومت نے عمران خان کی حکومت کو بھیجا ہی اسی نام پہ تھا کہ لوگوں کے دن بھلے ہو جائیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب سے جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ جو توقعات شہباز شریف صاحب کی ایک ریپوٹیشن تھی اچھے ایڈمنسٹریٹر کی، وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کے حالات سنبھل نہیں پا رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر یہ بڑھتی تفریق، یہ معاشی تفریق لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا رہی ہے۔ یقین مانیے کہ ایک شخص جو گھر کا کفیل ہے، جو روزی روٹی لاتا ہے، اس کا وسیلہ بنا ہوا ہے، جب ان سے بات ہوتی ہے تو لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ لوگ بجلی کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہیں، لوگ گیس کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہیں، لوگ پیٹرول کی قیمتوں سے پریشان ہیں، لوگوں کی جانب 4 سو پریشانی ہے۔ لیکن جب ہم اپنا سیاسی دنگل دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اس پاکستان کے لوگوں کو ایسے استعمال کیا جاتا ہے، ایک جانب لاہور ہائی کورٹ پہنچے کا ٹرینڈ چلتا ہے، دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے ہم نے لوگوں کو کال نہیں دی، حکومت پہ سیکیورٹی کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، اور لوگ بیچارے پھر بھی پہنچتے ہیں۔ وہ لیڈر کوئی بھی ہو، خواہ وہ عمران خان ہو، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ وہ آصف زرداری ہو، خواہ وہ مولانا فضل الرحمان ہو، لوگ ہی لیڈر بناتے ہیں، لوگ ہی ان کی کال پہ لبیک کہتے ہیں، اور لوگوں کے ہی دن بدل چکے ہیں۔ دن کوئی اچھے نہیں بدلے، دن تنزلی میں بدلے ہیں، دن زوال میں بدلے ہیں۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تفریق جو بڑھ رہی ہے، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، فلسفہ بھی یہی بتاتا ہے، ادب بھی یہی بتاتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر معاشی تفریق بڑھ جاتی ہے تو پھر معاشرے کی جو یونٹ ہے، جو اتحاد ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، لوگوں کے اندر نفرت کی فیلنگز جنم لیتی ہیں، لوگوں کے اندر تعصب بڑھتا ہے، لوگوں کے اندر انتقام بڑھتا ہے۔ گزارش یہ ہے پاکستان کے سیاسی اشرافیہ سے کہ خدا را اس تفریق کو کم کیجئے، اس کا حل خواہ الیکشن ہے وہ کرا دیجئے، اس کا حل کچھ اور ہے وہ کر لیجئے، لیکن لوگ جس لحاظ سے اپنی ذہنی صحت ڈسٹرب کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، یہ پاکستان کے لیے، پاکستان جیسے معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔